ایسا لکھا ہے زبور 90، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے اور زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے، فرماتا ہے آئے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، جیسے رات کا ایک پہر تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں۔ انسان صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے، تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا، ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے۔ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، قوت ہو تو 80، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ اور ایک جگہ لکھا صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ یہ تھا خدا کے کلام کا ایک حصہ جو میں نے پڑھا۔ کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرا سلام آپ سب کو، میری دعائیں خدا قبول کرے جو آپ کے لیے ہیں۔ خدا آپ کو عمر کی درازی سے آسودہ کرے، عمر دراز بھی ہو اور دل میں خدا کی خوشی بھی نصیب ہو، یہ میری دعا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اس نئے سال میں، خدا کرے آپ کو اس نئے سال میں نئی برکتیں حاصل ہوں۔ خدا آپ کے ارمان جانتا ہے، آپ کی دعائیں جانتا ہے، وہ رحم کرے، اس کی رحمت کا، اس کی محبت کا اور اس کی قدرت کا آپ کو اپنی زندگی میں اس سال تجربہ ہو۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے، آمین۔ کلام زندگی پروگرام میں سب کو دعوت ہے، میرا سلام ہے، محبت بھرا پیار بھرا سلام آپ سب کو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شکر ہے خدا کا، ہمیں اس نے پھر سے یہ موقع دیا، ایک نئے سال میں ہمارا دخل ہو رہا ہے، ہمیں خدا نے زندگی دی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ دن نہیں دیکھ سکے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ میری بائبل میں یہ پرچہ مجھے ملا، یہ پرچہ ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے اسٹیلاز ٹوٹل ڈیز فار 2019۔ جنوری کی 1 تاریخ کو جو 2019 تھا، 2019، اس وقت جب ہم نے شروع کیا تھا دونوں نے، تو ہم کو معلوم نہیں تھا کہ اگست کی 23 تاریخ آخری دن ہے اس کا سفر کا، اور کل 235 دن سے بخشے گئے ہیں۔ 1 تاریخ کو اسٹیلا کو بھی معلوم تھا، میری بیوی، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ 235 دن اس کے ہیں، اب معلوم نہیں تھا، تندرست تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔
بڑی خدا کی شکر گزاری ہم نے کی تھی. اسی لیے خدا کا بندہ یہاں پر کہہ رہا ہے انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے, بلا لیتا ہے, فرماتا ہے بنی آدم لوٹ آؤ. کوئی رک نہیں سکتا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے, ہماری عمر کی میعاد ہے ایک, جتنا چاہے وہ ہم کو فضل دے. لیکن یہ دعا بڑی اچھی ہے, ہم کو اپنے دن گننا سکھا. معلوم نہیں کتنے دن ہیں, خدا کرے آپ کو بہت سارے دن نصیب ہوں, آپ کی عمر دراز ہو, وہ دیتا ہے. لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ عمر کا دراز ہونا ہی سب سے بڑی بات نہیں ہے. معلوم نہیں کیسی کیسی باتیں شاعروں نے کہہ دی ہیں اور کہا کہ مصیبت اور لمبی زندگانی بزرگوں کی دعا نے مار ڈالا کہ یہ جیتے رہو جیتے رہو. اس حالت میں, اس قسم کی مشکلات میں, اس قسم کے اندھیرے میں, اس قسم کی قید میں جیتے رہو. نہیں, خدا ایسا نہیں چاہتا ہے. خدا تو بہت برکت دینا چاہتا ہے, اور اس نئے سال میں خدا آپ کو بہت برکتیں دینا چاہتا ہے. خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا, چاہو تو لے لینا. میں تو اپنا دامن اس کے سامنے پھیلاتا ہوں. جب یہ باتیں میں نے سوچی تو ہاتھ بھی پھیلائے, دامن بھی پھیلا دیا اس کے سامنے کہ اڈیل دے خداوند, مجھ پر رحم کر دے. یہ بہت بڑی برکتیں ہیں, کیونکہ نئے سال کو لوگ نئے نئے ارادے کرتے ہیں, بڑی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, نئے نئے خواب دیکھتے ہیں, لوگوں سے نئی نئی باتیں سیکھتے, پوچھتے ہیں, بڑی مشکل سے اپنے دل کا حال ان کو بتاتے ہیں, اعتبار کر لیتے ہیں اور پھر شرمندہ ہوتے ہیں. تو یہ کب تک رہے گا ایسا؟ ایسا نہ ہو کہ اس سال کے بعد پھر کوئی کہے کہ جی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. خدا نہ کرے ایسا ہو, بلکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میری رفتار میں اب خداوند کا پیار شامل ہو گیا. 4 ایسی برکتیں ہیں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں, اپنے خاندان کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے. اور یہ برکتیں جو تمام نوع انسان کے لیے, ہر ایک انسان کے لیے, یہ خدا کے دل کا ارمان ہے. خدا چاہتا ہے کہ یہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں. ہم اپنے آپ کما نہیں سکتے انہیں, ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے, حالات کو نہیں بدل سکتے, خیالات کو بدل سکتے ہیں, اس کے لیے بھی خدا کی محتاجی ہے. لیکن خدا کے پاک کلام میں لکھا کہ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے, جس کے پاس اختیار کل ہے, سب قسم کا اختیار ہے, جو قادر مطلق ہے, صرف شکتیمان ہے, وہی ہے جو اس کا کلام اس دنیا میں آیا, ہماری طرح آزمایا گیا, مارا گیا, مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر تخت نشین ہے. وہ جو تخت نشین ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. وہ بنا سکتا ہے, اور اگر کہیں کوئی اس کی بات کا سن کر یقین کر لے اور آج کہہ دے کہ میری زندگی کیا کروں میں اس کا, میری مدد کر دے, کہاں پڑا ہوا ہوں, مجھے اٹھا سکتا کوئی؟ میں نہیں اٹھ سکتا, میرے بس کا نہیں رہا. میں تو جتنی کوشش کرتا ہوں اتنا اپنے آپ کو اور کمزور کر لیتا ہوں, اٹھتا ہوں پھر گر پڑتا ہوں, پھر شرمندہ ہوتا ہوں. شرمندگی پر شرمندگی ہے, کہاں جاؤں, کیا کروں, کسے پکاروں؟ شریعت تو تیری ہے, تیری شفقت کی ضرورت ہے, تیری بخشی ہوئی طاقت کی ضرورت ہے, مجھ پر رحم کر دے. کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا کر رہے ہیں, اور اس وقت کے جو حالات ہیں دنیا کے, کئی ایک تو یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے, کیا کر رہا ہے, اسے دکھائی نہیں دیتا کہ کیا ہوتا. بات یہ کہ ہم کو یہ نہیں دکھائی نہیں دیتا, ہم کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا, یہ ہم کو نہیں دکھائی دے رہا. خدا کرے اس نئے سال میں یہ برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں, ایک نئی معرفت حاصل ہو, پہچان, خدا کی نئی پہچان, معرفت, نیا گیان پراپت ہو اس کا. دوسری بات یہ کہ ایک نئی قربت ہم کو نصیب ہو, نزدیکی, خدا کی نزدیکی ایسی جو پہلے کبھی نزدیک نہیں تھے ہم خدا کے. خدا سے دوری کی وجہ سے ہمارے اندر ہر قسم کی لاچاری اور مجبوری ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اس سے نکل جاؤ, دور ہو جاؤ تو اندھیرا ہی ہے. کبھی بھی کوئی خدا سے دور ہو کر خوش نہیں رہا ہے, اور بہت لوگ اس بات کو پہچان رہے ہیں
جیسے خدا کے بندے نے کہا تھا خدا مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے، مصیبت نزدیک ہے. یا تو وہ نزدیک ہے یا پھر مصیبت نزدیک ہے، یا تو بچانے والا نزدیک ہے یا برباد کرنے والا ہمارے نزدیک ہے. خدا رحم کرے. یہ 4 چیزیں ہیں جو خدا دینا چاہتا، اپنی معرفت، پہچان بخشنا چاہتا کہ ہمیں اس کی پہچان ہو کہ وہ کون ہے اور کیسا. کیونکہ ہم اپنے گناہوں کا الزام اس پر لگاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. کسی ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے آپس میں؟ کسی پہ تو الزام لگانا ہے، اپنا قصور نہیں مانتے ہم، کسی نہ کسی پہ تو الزام ہم نے ڈالنا ہے نا. یہ انسانی رشتوں میں آپ دیکھ لیجئے، میرا قصور نہیں، اس کا قصور ہے. بیچاری عورت ذات کو سب ذلیل کرتی، اس کا قصور ہے جی، اس کی وجہ سے. توبہ توبہ، بہت بری بات ہے یہ. میں تو ہر روز خدا کا شکر کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے. جس دن میری شادی ہوئی ہے اسی دن میرا جنم دن تھا، تو میں کہتا ہوں اے خداوند تو نے مجھے زندگی دی تھی اور پھر زندگی جینے کے لیے اتنی پیاری مددگار دے دی تھی، اس کے لیے تیرا شکر ہو. وہ تیرے پاس ہے، خوش ہے. لیکن یہ جو الزام تراشی ہے، دوسرے پر الزام لگانا، یہ یہاں تک بڑھتا ہے کہ پھر ہم خدا پہ الزام لگاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی پہچان نہیں ہے، ہمیں خدا کی محبت کا تجربہ نہیں ہے، ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دیا نہیں ہے. ارے آزما کر دیکھو، لکھا ہے آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. ہمیں اس کی معرفت، اس کی پہچان اگر ہو جائے تو پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی قربت، اس کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے. ہم خدا کے نزدیک اس لیے نہیں آنا مانگتے کیونکہ ہم کو ڈر لگتا ہے. جب آدم نے پیدائش کی کتاب میں دیکھیے، پہلا انسان جو خدا نے پیدا کیا، جب اس نے خدا کا جرم کیا، گناہ کیا ہے، تو چھپ رہا اپنے آپ کو، اپنے ننگے پن کو پتوں سے ڈھانک رہا ہے اور چھپا رہا اپنے آپ کو جھاڑیوں میں. خدا اسے آواز دے رہا ہے پیار سے، کہاں ہے آدم؟ کہتا میں ڈر گیا. کیوں ڈر گیا؟ جرم کیا ہے، خدا کا حکم توڑ دیا. لیکن اگر خدا کی پہچان اسے حاصل ہوئی ہے تو پھر اسی انسان کو خدا نے، جسے آدم کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، اس دنیا میں بڑی تعداد ان کی زیادہ ہوتی جا رہی، جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہچان نہیں تھی، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ خدا نے انسان سے کیسی محبت رکھی ہے، اور یہ جو اس نے بچانے والا مسیح دنیا میں بھیجا وہ کون ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. اور جنہیں اس کی پہچان حاصل ہو رہی ہے پھر وہ اس کے قریب آ رہے ہیں، نزدیک آ رہے ہیں، دور نہیں رہتے. پھر تو وہ لپٹ جاتے، پھر تو کہتے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. سو آؤ ان باتوں پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر آخری چیزیں ان کو ایک نئی قوت ملتی، نئی شریعت ملتی ہے، نئی معرفت، نئی قربت، نئی شریعت. ایک نئی قسم کا حکم خدا ہم کو دیتا ہے اور اس فرمان پر چلنے کے لیے نئی قوت بخشی جاتی ہے. ہمارے اندر نہیں ہے. شریعت بہت اپنے آپ میں کتنی پیاری شریعت ہے، کتنے پیارے حکم ہیں، لیکن کتنی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں. ارے اس دنیا میں دھوکہ دینے والی ایسی طاقتیں ہیں، بڑی آسانی سے ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں، پھر خدا پہ الزام لگاتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے جب خدا ہم کو ایک نئی شریعت بخشتا ہے، اپنی ان لوگوں کو جو اس کی قربت میں، اس کے نزدیک آ گئے ہیں، جنہیں اس کو پہچان ہو گئی ہے، جب اس کے نزدیک ہیں، ان کو جو ان کی شریعت کو، اپنی شریعت کو ان کے دل پر لکھ دیتا ہے، تو پھر اب چلیں کیسے؟ چلنے کے لیے ایک نئی قوت بخشتا ہے، وہ ایک نئی طاقت بخشتا ہے. اسی کو پاک روح کہا گیا ہے، روح القدس. خدا اپنی قوت دے دیتا. اپنے شاگردوں کو جہاں اس نے نئے حکم دیے تھے تو کہا تھا کہ جانا نہیں، ابھی کہیں مت جانا جب تک کہ تم کو آسمان سے قوت کا لباس نہ ملے. جب تم روح القدس پاؤ گے تو تم قوت پاؤ گے. جب روح القدس تمہارے اندر آئے گا تو تم قوت پاؤ گے، طاقت پاؤ گے، اور وہ طاقت تمہارے اندر ایسا کام کرے گی کہ جو شریعت ہے خدا کی وہ تمہاری سیرت بن جائے گی، وہ تمہارا چال چلن بن جائے گا. مجبوری نہیں لگے گی کیونکہ خدا سے دوری نہیں ہوگی. یہ ساری برکتیں خدا کرے اس نئے سال میں دے. کوئی کہے گا میں کہاں جاؤں، میں تو یہاں گر گیا ہوں، میں تو یہاں دھس گیا ہوں. ارے وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ یہ کہتا ہے میں سب چیزوں کو نیا بنا سکتا ہوں. تو آ تو جا میرے پاس،
دیکھو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم نے کچھ ایسا سمجھ لیا ہے جیسے خدا ہمارا مخالف ہے، ہم سے شریعت ٹوٹ گئی، ہم اس کی راہ پہ چل نہ سکے. دیکھو میں نے کیا اپنا اجاڑ کیا، سب کچھ باغ اجاڑ کے رکھ دیا ہے، گھر اجاڑ کے رکھ دیا ہے، بچے میری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہے ہیں، مجھے ایسی بیماریاں لگ گئی ہیں کہ جن کا علاج کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں. ارے جسے خدا کی پہچان ہو جاتی ہے وہ اس کے پاس آ جاتا ہے. جیسا بھی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تیرے حضور ہوں، اب اٹھ کے تیرے در سے جایا بھی نہیں جاتا. کہاں جاؤں میں اٹھ کے؟ ان پر خدا کا یہ فضل ہوتا ہے کہ وہ کہتا میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. وہ پہچانتے ہیں اس کو، وہ پہچان جاتے ہیں. ارے مجھے کیا پتا تھا، میں تو سوچتا تھا خدا میرا مخالف ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ وہ میرا منتظر ہے. وہ تو انتظار کر رہا ہے اس بات کی کہ میں آ تو جاؤں. کوئی کیسی پیاری آیت لکھی ہوئی ہے، یہ ہے یسایہ 44 باب، یسایہ کی کتاب ہے. آپ یہ آ جائے گا حوالہ، لیکن آپ دیکھنا. لیکن یہ 44واں باب ہے، دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے. یہ اس کی پہچان کی ضرورت ہے. جنہیں یہ معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی پھر وہ بھاگتے نہیں خدا سے، خدا کی طرف بھاگتے ہیں، دیر نہیں لگاتے. آج نجات کا دن اگر کوئی سن رہا تو آج اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دو. یہاں لکھا ہے خداوند کا انتظار کرنے والے اسرے نو، نئے سرے سے بچا لیے جائیں گے. یہ 43 ہے، یسایہ 43. خوف نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر بلایا ہے، تو میرا ہے. پھر ایک اور جگہ دیکھیں 44واں باب ہے، یسایہ کی کتاب، اس کا 44واں باب ہے. یہ سب خدا کے بندوں نے کہا ہے خوف نہ کر، اب مت ڈر. یہی تو ہے خوشخبری جو آسمان سے آئی ہے. فرشتے نے سب سے پہلی بات مریم سے کہی ہے مت ڈر. وہ چرواہے بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، اپنی بھیڑیں چرا رہے تھے، ان کو کہا تھا ڈرو مت. یہاں بھی یہی لکھا ہوا، خوف نہ کر. کیوں نہ ڈر؟ اب نہ ڈر. سب کچھ برباد ہو گیا تیرا، کوئی بات نہیں، خوف نہ کر. میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے نام لے کر تجھے بلایا ہے. اور پھر یہاں یہ لکھا ہے میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیری قیمت دے دی ہے. دیکھ تو صلیب پر میں نے اپنے کلام کو اسی لیے تو بھیجا، اسی لیے تو میرا کلام جسم میں ظاہر ہوا. دیکھ صلیب پر میری محبت کو، وہاں ہے تیرے گناہ. ایمان لیا، کہہ دے آئے خدا تیرا شکر ہو، تو نے میرے گناہ اٹھا لیے. پھر تیری زندگی میں وہ بات سچ ہو جائے گی. مبارک ہے وہ جس کی، وہ مجرم، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا. اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، حساب صاف ہو گیا. اسی لیے تو لکھا پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کو حکم نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہچان حاصل ہو جائے آپ کو اس نئے سال میں کہ جسے میں اپنا دشمن سمجھ رہا ہوں، جس کے خلاف میں نے جرم کیا ہے، میں جو مجرم ہوں، یہاں سے جانے کے بعد عدالت کے تخت کے سامنے مجرم کے طور پر کھڑا ہوں گا. میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہائے میں کیا کروں گا. ان کو خداوند کہہ رہا میں نے تیرا فدیہ دے دیا، میرے پاس واپس آ جا. میں نے مٹا دی تیری خطائیں، دور کر دیے تیرے گناہ. کتنی پیاری خوشخبری اس نئے سال کے لیے کہ آپ آ سکتے کہ آئے خداوند مجھے اپنی پہچان اور بھی زیادہ بخش دے، مجھے اپنی پہچان بخش دے. جنہیں پہچان ہو گئی ہے تو وہ اٹھ گئے، جہاں دھسے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. پہچان حاصل ہو گئی ہے انہیں خدا کی طرف سے. انہیں پھر نیا اطمینان حاصل ہو جاتا. نیا اطمینان، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اس نئے سال کے لیے خدا آپ کو اپنی پہچان بھی بخشے، اطمینان بھی بخشے. کیا اطمینان ہے؟ تم اس دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. میں دنیا پر غالب آیا ہوں، میں نے جگت کو جیت لیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر زندگی کے سفر کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارا دل نہ گھبرائے،
तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखे हो। अरे मैं उसी का तो कलाम हूं जो जिस्म में जाहिर हुआ हूं। मैं ही तो हूं वो जिसने तुम्हारे गुनाहों को उठा लिया है। खुदा पर ईमान रखो, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। सलीब पर एक और डाकू था, वो भी खुदा को पहचान गया, खुदा ने उस पर रहम कर दिया। तो उसने कह दिया कि मैं गुनाहगार हूं, मैं तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहा हूं। तो वो दूसरे से कहता, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। उसको खुदा यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ऐसा इत्मीनान, ऐसी पहचान खुदा की मोहब्बत की, ऐसा इत्मीनान अपनी जिंदगी में। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। मेरे पास इत्मीनान है, जो मुझे मालूम है मैं कहां से आया हूं, मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, वो ही तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम ना डरो, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। इस इत्मीनान के बारे में कहा, खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे ख्यालों की हिफाजत कर सकता है। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। तो देखा कितनी बड़ी बरकत इस नए साल के लिए खुदा आपको देना, अपनी पहचान देना चाहता है। पढ़ो खुदा का कलाम, कह दो आप खुदा मेरी आंखें खोल दे। आंखें खुलेंगी तो आपको अपना हाल नजर आएगा। फिर घबरा के कहेंगे आए खुदा मुझ पर रहम कर। फिर वो कहेगा मैं तेरी इंतजार में था, आजा मैं ये सब बदल सकता हूं। पहचान बख्शेगा, फिर वो ईमान बख्श दे देता। ईमान, एक नया ईमान खुदा यीशु मसीह पर, कि ये खुदा का वो बंदोबस्त है, वो इंतज़ाम है, ये खुदा का वो एहसान है जो गुनाहगार पर हुआ है। देखा, जितनों ने उसे कबूल किया, उस पर ईमान लाए मसीह यीशु पर, और ला रहे हैं आज, ठीक है, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का इख्तियार हक बख्शा है। खुदा के बेटे बेटियां जो उस पर ईमान लाते हैं, किस किस्म का ईमान है ये, जिसकी वजह से जिंदगी नए तौर पर पैदा हो जाती है, रूह की एक नई पैदाइश हो जाती है। और वो बात सच होती, वो जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हम रूहानी तौर पर नए बना दिए जाएं, वरना सभी कुछ पुराना रह जाता है। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, वो होता हाल। दूसरी तरफ यह कि अंदर से वो नया बना देता है। जितनों ने खुद से कबूल किया खुदा यीशु मसीह को, उनके लिए लिखा उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। क्या बात हुई है? ऐसे ही हक बख्श दिया नहीं कि जी मुझे हक है कि मैं खुदा को बाप कह के पुकारूं और काम और मेरी हरकतें बिल्कुल ऐसी हो जिनसे मुझे भी शर्म आए, दूसरों को भी शर्म आए, खुदा देखना भी ना चाहे उधर। खुदा ने उन्हें बख्श दिया है, हक बख्श दिया खुदा यीशु मसीह ने। ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। सभी खुदा से पैदा हुए जिस्मानी तौर पर। खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से ये फ़र्क होता, रूहानी तौर पर हम नए बन जाते हैं। हमारी रूह अंदर से नई हो जाती है, एक नया रिश्ता खुदा के साथ, एक नई कुर्बत, एक नई ताकत। लिखा नया ईमान और एक नया फरमान, एक नया हुक्म है। उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। क्या है वो नया? मत्ती की इंजील में है उसका जिक्र। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, अपने दुश्मन से अदावत। मैं तुमसे ये कहता हूँ अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक नई ताकत दे देता है वो। खुदा करे ये सारी चीज़ें आपका हिस्सा हों, क्योंकि खुदा चाहता है कि इस नए साल में ये नई बख्शिशें आपको इफरात से मिले। है खुदा मुझ पर भी रहम करना, आमीन। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, खुदा उनके खादिमों, खुदा उनके लोगों, तुम जो खुदा उनको प्यार करते हो, उसे जानना चाहते हो, खुदा करे इस नए साल में आपको खुदा की उस ताकत का तजुर्बा हो
جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں جو تخت نشین ہوں، آسمان اور زمین کا مالک ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں نیا بنا دوں۔ وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، اور میں خدا کے کلام میں سے جن باتوں کی ضرورت اپنے لیے پہچان تو وہ میں نے آپ کے حضور پیش کی ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، خدا چاہتا ہے کہ اس نئے سال میں آپ کو خدا کی نئی پہچان حاصل ہو۔ معلوم نہیں خدا کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ انجیل پڑھیں، خدا یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، اس پر ایمان لائیں، تو وہ آپ کو ایک نئی پہچان دے دے گا، نیا کام کر دے گا، آپ کی روح میں نئی پیدائش ہو جائے گی۔ پھر آپ خدا سے جب دعا کرو گے تو ایسے دعا کرو گے جیسے باپ اپنے پیار کرنے والے باپ سے بات کرتا ہے۔ اس نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو آئے ہمارے باپ۔ نئی معرفت، نئی پہچان۔ ارے وہ تو میرا باپ ہے، میں اسے دشمن سمجھتا تھا، وہ تو دوست ہے، میں سمجھتا تھا وہ میرا مخالف، ارے وہ تو میرا منتظر تھا، کتنا اچھا ہوتا پہلے سے مان لیتا، لیکن آج کا دن جانے نہ دینا، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا مہربان ہے، وہ باپ ہے، وہ آپ کو بخش دے گا، اٹھا دے گا جہاں بھی آپ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ پچھلا سال کیسا گزرا ہے، بہت دکھ ہے، یہ تو بہت مشکل کا وقت گزر ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اسی مشکل کے وقت میں، انہی مصیبت کے دنوں میں لوگ خدا کی محبت کا تجربہ کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ وہ مخالف نہیں ہے، میں تو مجرم ہوں، وہ منتظر ہے کہ مجھے بخش دے اور پیار سے مجھے نیا بنا کے رکھ دے، میرا سال نئی طاقت دے گا۔ پھر وہ آپ کو حالات تو نہیں بدلیں گے، آپ بدل جائیں گے، آپ کو ایک نئی طاقت ملے گی۔ تمام مشکلات کے بیچ میں، آزمائشوں کے بیچ میں، دکھوں کے بیچ میں، اس زندگی کے سفر میں آپ کو یہ رہے گا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ ہے۔ تو مت ڈر، تم مت ڈر، ایسے لکھا ہوا 41ویں باب، تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، گھبرا مت، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی وفاداری کے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ یہ ہے خدا کا وعدہ اس نئے سال کے لیے۔ اس وعدے کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو تاکہ یہ تمام برکتیں آپ کی زندگی کا حصہ ہوں۔ آمین۔